لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته وظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاني. صلوات محمد. واسطے ایصال ثواب کے ایک بار ہم اور تین بار توحید کی تلاوت فرما دیں مرحوم کمال حسن ابن بندے حسن. الحمدللہ. یہ حدیث مبارک جس کی تلاوت کی گئی ہے حضرت ختم مرتبت کی، مشہور بہت ہے. تبرکاً نقل کر دیا کہ فرمایا حضرت نے فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. آپ جب ڈکشنری دیکھیے گا تو ایک معنی بزعا یا بزعا کے زیر زبر دونوں سے ہے. مونجی کے معنی میں بھی ہے. بزعا معنی مونجی، اور اگر مونجی کے معنی میں لیا جائے تو سیدھا ترجمہ یہ ہوگا: فاطمہ میرا سب کچھ ہے. من آذاہا فقد آذانا. جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی. اس کے بعد آگے روایت میں ہو یا نہ ہو، عقل کہتی ہے کہ نماز پڑھ کے کوئی مسلمان نہیں ہوگا. اگر کوئی اللہ کو اذیت پہنچائے تو کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. یا اسی سلسلے میں اور بھی الفاظ ہیں: فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے. فمن اغضبها اغضبنی. جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی برضاها. اللہ غضبناک ہوتا ہے فاطمہ کے غضب کی بنیاد پر. ویرضی برضاها، اور اللہ جس سے فاطمہ راضی ہو جائے. یا ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین. فاطمہ سیدہ ہے، سردار ہے دنیا کی تمام عورتوں کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا اس حدیث سے کہ عورتوں میں بھی سرداری ہے. تو جب یہ طے ہے کہ عورتوں میں بھی سرداری ہے تو سوال یہ ہے کہ فاطمہ سے پہلے سرداری کس کے پاس تھی اور آج کون ہے عورتوں کی سردار؟ سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قبل اس کے کہ ہمارے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو، نبی نے اسی وقت بات دیا تھا: من الاولین والآخرین. ازل سے لے کے ابد تک، جب سے دنیا کا وجود ہے، جب تک دنیا باقی رہے گی، فاطمہ سیدہ تھی، سیدہ ہیں، سیدہ رہیں گی.
وَأَنَّهَا لَتَقُومُ فِي مِحْرَابِهَا، اور میری بیٹی فاطمہ جب محراب عبادت میں کھڑی ہوئی تھی، یصلون علیہ. دیکھیے ہم لوگوں کی اوقات جب تک نا آدمی اپنی اوقات نہیں سمجھے گا نا، فاطمہ کی عظمت کا اندازہ نہیں ہوگا. ہماری اوقات کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ویل جہنم کا نچلا طبقہ ان لوگوں کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت کرتے ہیں. یا قرآن کے لیے ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر فرشتوں کے لیے ایسا چمکتا ہے جیسے ہمارے لیے بولیے ستارے چمکتے ہیں. جنت کے درجات کتنے ہیں، طبقات کتنے ہیں؟ روایت کہتی ہے کہ جنت کے طبقات قرآن کی آیتوں کے برابر ہیں. کل کو قیامت میں حافظ قرآن اور قاری قرآن سے کہا جائے گا اقرأ ورقہ، پڑھتے رہو پڑھتے رہو، ہے نا. لیکن اس کا الٹا بھی ہے، رب تال القرآن والقرآن یلعنہ. بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ. بہت سے قرأت کرنے والے جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں اور بجائے ثواب کے قرآن ان پر. یہ کیا مطلب ہوا؟ دو متضاد حدیثیں. اس کا جواب بہت آسان، موٹی عقل میں بھی آ جائے گا کہ جو قرآن کہتا ہے اگر ہم اس پر عمل نہ کریں تو تلاوت سے کیا مطلب؟ مثلا جھوم جھوم کے پڑھیے آپ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور آپ کہیے کیا یار حضرت علی 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 ہر وقت لگائے رہتے ہو، تو قرآن لعنت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ آپ جھوم جھوم کے پڑھیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اور شہزادی کی عصمت پر عقیدہ نہ ہو تو قرآن ایک ارے سلوات پر ایک قصہ بہت مزیدار ہے. ایک کوئی بادشاہ تھا مصر، وہ مر گیا تو اب بادشاہ کی جگہ لڑکا ہوئے تو بادشاہ ہوگا نا. تو وہ بادشاہ نے جو ہے وہ اپنے ابا کے لیے ایک قاری آیت کی کہ ہمارے ابا کی قبر پر تو قرآن پڑھو، اب سرکار تنخواہ دے گی. ایک دن معلوم ہوا قاری صاحب غائب ہو گئے، ہوئی ڈھونڈھیا بھائی. تو سرکار اگر کسی کو ڈھونڈنا چاہے جہاں چاہے نکال لے گی جو ہے وہ. خیر وہ قاری صاحب پکڑ کے لائے گئے، کہلے بھیا کیا بات ہے، تنخواہ کم ہے بتاؤ، پیسہ کم ہے بتاؤ بڑھا دیتے ہیں. تو اس نے کہا یہ صاحب جتنا چاہو تنخواہ دے دو، ہم ان کی قبر ہمیں بادشاہ بنائے دو ان کی جگہ پر، ہم نہ پڑھیں گے. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مقبرے میں ہم اکیلے تھے، بیٹھ کے تلاوت کرے تب تک بادشاہ کی روح آ گئی. اس نے کہا بھاگو یہاں سے، آج کے بعد ہماری قبر کو قرآن پڑھنا مت ورنہ اتنا ماریں گے. ہم نے کہا کیوں؟ کہا یار تم قرآن پڑھتے ہو، وہاں اندر قبر میں فرشتہ ڈنڈا لیے کھڑا ہے، جیسے تم آیت پڑھتے ہو ایک لگاتا ابھی اس پر کیوں نہیں ہوئی؟ سلوات اور سمجھ جائے. تو یہ بہت خوش ہونے کی جگہ نہیں ہے کہ ہمارے لڑکے نے بہت بڑی مجلس کر دیا اور بہت جو ہے وہ 200 قرآن پڑھ لیا گیا. لڑکوں کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک ہم خود نہ کیے. ایک صاحب تھے پیغمبر کے زمانے میں، سنیے بڑے غضب کی چیز. ایک صاحب تھے، بڑے آدمی تھے، کھجوروں کا باغ تھا، کمرہ بھر کے کھجور رکھی. وصیت کر کے مر گئے کہ ہمارے بعد یہ کھجور رسول اللہ سے کہہ دینا فقیروں میں ہماری طرف سے صدقہ کر دیں. وصیت تھی، رسول اللہ آئے، ماں رجویے اجری ہے نا، بھر بھر کے بانٹ رہے ہیں. اب اس زمانے میں یہ پتھر اتھر تو ہوتا نہیں تھا، کچی زمین تھی. جب کل ہو گیا تو وہ جھاڑو دیا جانے لگا، لپائی ہونے لگی مثلا. تب تک وہی جو آپ نے اشارہ کیا، ایک کھجور دکھ گئی. رسول اللہ نے وہ ایک کھجور اٹھایا. میرا مزاج ہے ہنس کھیل کے کہنے کا، وہ بھی 2:45 بجے جب بیٹھے گا تو یہ سب کرے گا، نہیں تو سو جائے گا تو فائدہ کیا. لیکن یہ کہ اس میں بات مزاحیہ طور پہ کہی جاتی ہے، مگر اس کی حقیقت تک پہنچنے کی ضرورت ہے.
ایک کھجور بچ گئی تھی، رسول اللہ نے اٹھایا، فرمایا اگر یہ آدمی اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے ایک کھجور کسی غریب کو دے دیتا، یہ پورا کمرہ جو ہم نے بانٹا تھا اس سے زیادہ بہتر اس کے آپ۔ ایک صاحب تھے، بڑے زمیندار تھے مشہد کے، آگے آگے لڑکا لانٹین لیے اور پیچھے ابا، اور وہ لگے وصیت کرنے، وہاں والی زمین جو ہے اس پر مسافر خانہ بنوا دینا، تو جو مولا کے زائر آئیں گے وہ لوگ رہیں گے، اور وہاں والی مخدوم شاہ داؤد والی جو ہے اس پر یتیم خانہ بنا دینا اور لڑکے رہیں گے، اور وہاں والی جو زمین کا یہ کر دینا، وہ لڑکا تب تک لنگڑیاں لے کے پیچھے آ گیا۔ اب ابا بگڑے، یہ کیا بے حکمی ہے، سامنے اندھیرا کر دیا، سامنے آؤ، کہا آپ تو کہہ رہے ہیں میرے بات کر دینا، ارے قبر میں روشنی بھیجنا جو خود بھیجیے، وصیت کرنے سے کیا مطلب؟ صلوات اور جس کو کہتے ہیں نا، ہم لوگ اپنے گاؤں کی زبان کو ہلکا سمجھتے ہیں، بڑا شوق ہے اردو بولنے کے، لیکن ہمارے گاؤں میں جتنا وزن ہے زبان اس کا جواب نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں بل تو آپن بل، یہ بل تو آپن بل یہاں سے لے کے قیامت تک چلے گا۔ تو ہم لوگوں کا حال یہ ہے، نہ ہماری نماز کی کوئی اوقات ہے، نہ ہماری تلاوت کی کوئی اوقات ہے۔ اتنا سنا دیا نا، اب پیغمبر نے فرمایا بیوی کے لیے بات کہاں سے گونی تھی کہ اپنی اوقات سمجھو، تب فاطمہ کی عظمت سمجھ میں آئے گی۔ نبی نے کہا وَأَنَّهَا لَتَقُومُ فِي مِحْرَابِهَا، اور یہ میری بیٹی فاطمہ جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہے، يُصَلُّونَ عَلَيْهَا 70,000 مَلَكٍ مِّنَ الْمُقَرَّبِينَ، 70,000 ملک مقرب فاطمہ کے انداز عبادت پر درود بھیجتے ہیں۔ ہماری نماز کا کیا حال ہے، فاطمہ کی نماز کا کیا؟ وَيُنَادُونَ بِمَا نَادَتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ مَرْيَمَ، اور اسی جو ہے وہ انداز سے پکارتے ہیں جیسے ملائکہ مریم کو پکارا کرتے تھے، کہتے ہیں یا فاطمہ تو ان اللہ اصطفاک، فاطمہ اللہ نے آپ کو چن لیا، وطہرک، اللہ نے آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دیا، واصطفاک علی نساء العالمین، اور اللہ نے آپ کو دنیا کی تمام عورتوں پر منتخب قرار دیا۔ فاطمہ کا حال یہ ہے، کلما دخلت علیہ فاطمہ قام الیہا رسول اللہ، جب کبھی پیغمبر کی بارگاہ میں آتی تھی رسول اللہ احترام فاطمہ میں کھڑے ہو جاتے تھے، نہیں کہ کھڑے ہوتے تھے، ہٹ جاتے تھے، جھکتے تھے، بی بی کے اس پشت دست کو چھوڑتے ہٹ جاتے تھے، پہنچ لسہا فی مکان، اپنی جگہ پر بٹھلاتے تھے۔ ایک دن ارے یہ بہت غضب کی روایت ہے، بہار الانوار میں ہے، 43ویں جلد 64واں پیج۔ ایک دن جناب ہوتا ہے نا، لاکھ تبلیغی مجلس پڑھیے سنیے، لیکن آدمی اگر محب اہل بیت اور کبھی کبھی فضائل کا دل چاہ ہی جاتا ہے نا، تو آپ لوگوں کو بھی شوق ہوگا ذرا نعرے والی مجلس۔ ایک دن جناب جابر کو ایسے ہی شوق، ہاں کہ نعرے والی حدیث، نعرہ والا تو زمانے تھا یہ اپنے بیان کرنے کا تھا۔ ایک دن جابر آئے امام باقر علیہ السلام پر، یہ سنیے آئے، کہنے لگے مولا حدثنی بحدیث فی فضل جدتک فاطمہ، مولا ایک حدیث اپنی جدہ ماجدہ کی فضیلت میں ایسی سنا دیجئے مولا کہ اذا حدثت بہ الشیعہ فرح بذلک، کہ اگر ہم آپ کے شیعوں سے بیان کریں تو شیعہ خوش ہو جائے آپ کی۔ اس کا مطلب نعرے والی حدیث چاہ رہے ہیں۔ امام نے فرمایا بیٹھو، یہ حدیث جو سنانے جا رہا ہوں مجھ سے بیان کیا میرے والد نے، ان سے بیان کیا میرے جد نے، یعنی رسول اللہ نے۔ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، محشر میں سارے انبیاء کے لیے نور کا منبر رکھا جائے گا، اور بیچوں بیچ سب سے اونچا منبر میرا ہوگا۔ اللہ کہے گا یا محمد اخطب، خطبہ دو، پھر میں ایسا خطبہ دوں گا کہ آج تک کسی نبی نے ایسا خطبہ سنا نہیں ہوگا۔ پھر اوصیاء کا منبر رکھا جائے گا، سب سے اونچا منبر میرے وسیع اور جانشین علی کا ہوگا،
اللہ کہے گا علی تم خطبہ دو، خطبہ دیں گے، آج تک کسی مسیح نے ایسا خطبہ سنا نہ ہوگا۔ پھر اولاد انبیاء کا ممبر رکھا جائے گا، آواز قدرت آئے گی، او خطبہ تم لوگ بھی خطبہ دو، اور پھر امام حسن حسین وہ خطبہ دیں گے محشر میں کہ آج تک اولاد انبیاء نے ایسا خطبہ سنا نہ ہوگا۔ ثم ینادی المنادی وہو جبرائیل، پھر چلانے والا چلائے گا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ جبرائیل ہوں گے۔ این فاطمہ بنت محمد، این خدیجہ بنت خویلد، این مریم ابنت عمران، این آسیہ بنت مزاحم، این ام کلثوم ام یحیی ابن زکریہ۔ کہاں ہیں یہ لوگ؟ جیسے ہی محشر میں آواز گونجے گی فیقمنا، یہ لوگ قیام فرمائیں گے، آواز قدرت آئے گی۔ اب یہ سنیے، یہاں سے وضاحت نہیں کروں گا، وقت نہیں ہے، ہر آدمی اپنے حساب سے سمجھے۔ لمن الکرم اليوم، محشر میں آواز خدا آئے گی، بولو آج کرم کس کے پاس ہے؟ فیقول محمد وعلی والحسن والحسین للہ الواحد القہار۔ یہ لوگ جواب دیں گے رسول اللہ مولا امام حسن حسین، کرم صرف اور صرف خدا کے پاس ہے۔ جیسے ہی یہ لوگ کہیں گے اللہ کے پاس، اب اللہ پلٹ کے آواز دے گا۔ تو یاد رکھو تم لوگ، انی جعلت الکرم لمحمد وعلی والحسن والحسین وفاطمہ، میں نے اپنا کرم دے دیا ہے محمد کو، علی کو، حسن کو، حسین کو، فاطمہ کو۔ صلوات بر محمد۔ پھر پکارنے والا پکارے گا، یا اہل الجمع تحت الرؤوس وغض الابصار۔ یہ مختلف الفاظ میں ہے، یہاں کی روایت میں یہ لفظ ہے، یا اہل الجمع تحت الرؤوس وغض الابصار۔ اے محشر والو، جھکا لو گردن اپنی، بند کرو اپنی آنکھیں، فاطمہ زہرا تشریف لائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ابھی تو مصائب نہیں ہے نا، اس کا نام ہے یہی، اسی کو شاید کہتے ہیں عشق کے آنسو، اور اس عشق کے آنسوؤں کا بھی بڑا مرتبہ انشاءاللہ کل کو ہوگا۔ جبریل آئے ناقہ لے کے، ٹرانسپیرنٹ ناقہ۔ ٹرانسپیرنٹ ناقہ مطلب یہ اگر اونٹ کھڑا ہے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو، اس طرح کا ناقہ، پورے پروٹوکول کے ساتھ، 1,00,000 فرشتے دائیں، 1,00,000 بائیں، 1,00,000 فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے، اس کے بعد لے کے آئیں گے عند باب الجنہ، جناب فاطمہ کو کہاں؟ جنت کے دروازے پر۔ بی بی رک جائے گی، تلتفت، رک جائے گی، آواز قدرت آئے گی، یا بنت حبیبی ما التفاتک، اے میرے حبیب کی بیٹی کیا بات ہے، کیوں رک گئی ہے؟ ہم نے آپ کے لیے جنت کا حکم کر دیا ہے، تشریف لے جائیے۔ بی بی کا جواب ہوگا، خدا آج میں اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں۔ سنیے، ماں التفاتک، اے میرے حبیب کی بیٹی کیا بات ہے، ہم نے آپ کے لیے جنت کا حکم کر دیا ہے، جائیے۔ فرمائیں گے اپنی حیثیت دیکھنا چاہیے۔ جیسے یہ جملہ کہیں گے خدا کہے گا تو آپ واپس جائیے محشر۔ میں اکثر اپنے بعض دوستوں سے کہتا ہوں کچھ حدیثیں وہ ہیں جو ہم دیہاتی سمجھ سکتے ہیں، تم لوگ نہیں سمجھ پاؤ گے، اور آپ کتنا بڑھیا سمجھیں گے۔ اب تو گیہوں رکھنے کے لیے وہ بڑے بڑے رکھے جاتے ہیں اس کو ٹرنک پر۔ پہلے ڈاکٹر صاحب گیہوں کیسے رکھا جاتا تھا؟ وہ بھوسے، بورے میں بھر کے بھوسے میں، اور معلوم ہوا بجلی میں جو ہے وہ کپڑا ہٹا دیا تو وہیں ٹپکنے لگا، بے توجہی ہوئی، سڑنے لگا۔ تب کیا کرتے تھے؟ نانا یاد ہوگا، معلوم ہوا صاحب پورا بھوسا ہٹا کر کے گیہوں نکالا جا رہا ہے، سڑ گیا، بالکل گیا۔ تب صاحب 10-20 عورتیں بلائی گئی، مزدور اب چھوڑا جا رہا ہے،
جو سڑا گلا خراب ہے اس کو الگ کر دیا گیا اور بڑھیا والا پھر بورا بندی کر کے. یہ جو خراب کا گیہوا ہے یہ کیا ہوگا؟ جب میں یہ پڑھ رہا تھا کتاب تو مجھ کو اپنا بچپنا یاد ہے کہ واقعی ایسا تو وہ سامنے ہمارے دروازے کے باہر ایسا اسی میں پھینک دیا جاتا تو محلے بھر کی مرغیاں دیکھا ہے نا وہ پہنچ جاتی ہیں اپنے پیر سے کیا کہتے ہیں اس کو ہٹاؤ کھریار ان سڑے اور خراب دانوں میں سے اچھے. امام نے یہی مثال دی ہے خدا کی قسم. سمجھے جاتے آئیں گی خدا کہے گا جائیے آپ محشر میں اور دیکھیے جس کے دل میں آپ کی یا آپ کی ذریت کی محبت ہو اس کا ہاتھ پکڑیے لے جائیے جنت میں. امام فرماتے واللہ یا جابر خدا کی قسم جابر جیسے پرندے خراب دانوں کے بیچ سے اچھے دانے چن لیتے ہیں ویسے ہی پورے محشر سے فاطمہ اپنے چاہنے والوں کو چھانٹ لے چن لے. اور آپ یہ لوگ جن کا اپنا خود کا بھروسہ نہیں تھا کیا ہوگا الى این یکون مسیری ہے نا دعا میں نہیں معلوم پڑھنے والے کیا حشر ہوگا ہمارا کہاں جائیں گے ہم. اب فاطمہ کے طفیل میں بچ گئے. عجب جملہ ہے. امام فرماتے ہیں یہ لوگ آئیں گے کون جن کو ابھی باپ بی بی نے بچایا ہے. یہ جنت کے دروازے پر آئیں گے یلق اللہ فی قلوبہم اللہ ان کے دل میں ڈالے گا ہمیں تم لوگ بھی رک جائیں گے. خود ہی دل میں ڈالے گا اور پھر خود ہی پوچھے گا یا احبائی ما التفاتکم کیا بات ہے بھائی آپ لوگ کیوں رک گئے؟ ہم نے تم لوگوں کے میٹر میں فاطمہ کی شفاعت قبول کر لی ہے تو جاؤ رکے کیوں ہو؟ تب یہ لوگ جواب دیں گے خدا ہم بھی اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں ہم بھی اپنی عظمت سمجھنا چاہتے ہیں. دنیا میں ہم کو جتندروا نے بہت بدنام کیا قوم کو بدنام کیا ہم لوگوں کو بدنام کیا آج ہم اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں. آواز قدرت آئے گی اگر یہ شوق ہے تو جاؤ تم لوگ بھی واپس اور جاؤ دیکھو من اطعمکم فی حب فاطمہ جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا. من کساکم فی حب فاطمہ جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں لباس دیا ہے. مولا تو جنت پیسے والوں کی ہے. کپڑے میں 1500 لگے گا نا کسی کھانا کھلائیے گا 1500 لگے گا نا تو جس کے پاس جو 400 روپیہ رکشہ چلا کے بیچارہ دن بھر میں کماتا ہے اپنی اولاد کو تو بنوا نہیں پائے گا تو دوسرے کو کیا دے گا. تو پیسے والوں کی جنت. عجب نہیں مولا کہ بھیا جلدی کیوں کرتے ہو آگے تو پڑھو جاؤ دیکھو چھانٹو جس نے بھی فاطمہ کی محبت میں تم کو کھانا کھلایا جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں لباس دیا. ومن سقاکم شربتا فی حب فاطمہ جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں ایک گلاس پانی پلایا جس نے فاطمہ کی محبت میں تمہاری غیبت ہونے سے روکا ہے جاؤ ان کا ہاتھ پکڑو جنت میں لے کے چلے جاؤ. اللہ اکبر. یہ سب پڑھنے کے بعد منانا کبھی کبھی واقعا دماغ میں سوچنے میں مجبور ہوتا ہے کہ یہ سب پاگل تھے دیوانے تھے گرک تھے کیا تھے یہ سب. یعنی دنیا کے چکر میں اتنا اندھے ہو گئے تھے کہ جس فاطمہ کو ذریعہ بنا سکتے تھے اپنی نجات کا جس فاطمہ کو وسیلہ بنا سکتے تھے اپنی بخشش کا اس کے دروازے پر آگ اس کے دروازے پر لکڑی. یہ پاگل پن نہیں تو اور کیا ہے. یہ محبت دنیا نے عقل چھین لی ہے ان کی اندھا کر دیا ہے. لیکن فاطمہ بھی فاطمہ ہے. 2-3 چیزیں سن لیجئے اور اسی کو مصائب سمجھ لیجئے اسی کو سب کچھ سمجھ لیجئے. 10 منٹ صلوات پر محمد
کون بچا ہے؟ علی. جاؤ بلاؤ علی کو. آیا کیا ہے؟ کہا صاحب آپ کو خلیفہ پیغمبر بلا رہے ہیں. مولا نے کہا کیا؟ اتنی جلدی رسول اللہ پر جھوٹ. غدیر میں کس کو بنایا تھا؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ لوٹ لو. اور اگر آپ کو فلانے بلا رہے ہیں، حضرت کے بعد جا کہہ دو کہ میں جب تک قرآن جمع نہیں کر لوں گا تب تک نہیں آ سکتا. اس کے پیچھے میں آپ کو پہلے ایک چیز سمجھا دوں جو بیس بن سکتا ہے شاید پوری اس کا. پتہ نہیں آپ لوگوں نے پتنگ اڑایا ہے کہ نہیں اڑایا. ہم لوگوں نے اڑایا تو نہیں ہے، لیکن اپنے جو اسکول کا میدان بہت بڑا ہے تو لوٹتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو جب پتنگ کٹتی ہے نا تو جو لڑکے لوٹتے ہیں تو پہلے وہ کہیں ڈھونڈتے ہیں لکڑی. یہ لکڑی کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ تو جو ڈور لوٹیں گے اس کو لپیٹیں گے کہیں. تو لپیٹنے کے لیے کچھ چاہیے نا. تو یہ جو اتنا بڑا کانڈ ہوا ہے اس کے لپیٹنے کے لیے پہلے لکڑی دکھا دوں آپ کو، پھر پورا کرنا. صلوات پر محمد. مولا اور عباس پیغمبر کے چچا غسل ہو رہا ہے. اتنے میں عباس نے کہا علی ہاتھ بڑھاؤ. کیوں؟ بیعت. کیا چچا کیسی بات کرتے ہیں؟ یہ موقع بیعت کا ہے. کالی میری بات سن. بالکل دنیا کی راجنیتی کے حساب سے سمجھا رہے ہیں. میں ہوں بنی ہاشم کا بڑا، تمہارا بھی چچا ہوں، ان کا بھی چچا. میں بیعت کر لوں گا پورا بنی ہاشم ساتھ. میری دوستی ہے ابو سفیان سے. میں کہہ دوں گا تو وہ ہٹے گا نہیں. وہ بیعت کرے گا پورا بنی امیہ. یہی دو مین ہیں. سمجھ گیا؟ یہی دو مین ہیں. اس کے بعد چھوٹے موٹے نسبا ہی جائیں گے. ایک جملہ مولا کا، چچا مجھ سے نہیں ہو سکتا. میں رسول اللہ کی لاش کو چھوڑ کے حکومت سازی کے چکر میں نہیں پڑ سکتا. اتنا ہے. اب اس کو چاہے جیسے گھما دیا جائے. ابھی لا رہا ہوں آپ کو. صلوات پر محمد. اتنا اب ادھر بولا یہ ذہن میں رہے. ابھی آئے گی یہ بات کہ مولا کو پیش کیا گیا، اس کو نہیں گھمایا گیا. بٹ ریفیوزڈ بائی علی. علی نے انکار کر دیا. یہ مین چیز نہیں. یہ لوگ آئے. مولا نے کہا کہ نہیں، کہ بات ختم. قرآن جمع ہو گیا. اس وقت سے بہت باتیں چھوڑ دی. ایک دن آئے مسجد کے پاس. لوگوں یہ قرآن ہے جو کچھ پیغمبر پر نازل ہوا میں نے سب اکٹھا کر. کب نازل ہوئی، کہاں نازل، کس کے بارے میں ہے. اس کو کہتے ہیں دماغ. اس نے کہا خاصا یہ قرآن اگر ریکگنائزڈ ہو گیا تو پھر اپنا کیا رہ گیا ہے نا. لہذا سدی سے کاٹو. اب یہ سدی ہوتی ہے پتنگ کی اصطلاح ہے. سدی سے کاٹو. وہی اس نے کہا سنیے ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ کافی، ہم کو آپ کے قرآن کی ضرورت. مولا واپس چلے آئے. پھر یہ بیٹھے رہو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے. علی پبلک میں قرآن پیش کرے. چل چکی سرکار. کہتے یار کیا کریں. اب کچھ لوگ آئے. وہ مسجد ہے، بیٹھ گئے وہاں. اور مسجد میں سے ایک آدمی جس کا نام کنفوس ہے بھیجا، جاؤ علی کو بلا رہا. یہ پہلے دن کا کانڈ ہے. کنفوس آیا، کھٹکھٹایا. اتفاق ہے دروازے پر جناب فاطمہ تھی. کیا بات ہے؟ کہ مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، علی کو بلا رہے. نہ جاؤ کہہ دو نہیں آئے. وہ چلا آیا. مسجد میں جو لوگ بیٹھے تھے کیا ہوا میں کل وہ گئے تھے، علی تو نکلے نہیں. فاطمہ دروازے کے پاس آئی، انہوں نے کہا علی نہیں آئیں گے. جملہ سناؤں گا آپ کو. وہ شخص کہتا ہے مالی ولی المرأة. ایک عورت کے کہنے پہ اٹھائے تو ہم سے عورتوں سے کیا لینا دینا. معاذ اللہ فاطمہ عام عورت ہے. یہ واقعہ ہوتے ہوتے شام ہوتی. اب یہاں پر سنیے لیکن اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ بیعت نہیں ہوگی. اب اگر
بیعت نہیں ہونی ہے تو کل کرنا کیا ہے، اس کے لیے رات بھر پلاننگ کا ٹائم مل گیا ہے۔ صلوات اب آپ سنیں کیا بلانا ہے۔ ایک بزرگوار عاشق مرتضیٰ عاملی، انہوں نے 3 جلدوں میں کتاب لکھی جناب فاطمہ کے اوپر، اس میں انہوں نے دبئی کا ایک قصہ لکھا ہے کسی عربی مجلس کا، اور جو اتنی بڑھیا بات ہے نا، ہر یار بات تو صحیح ہے۔ وہ کہتا ہے کھڑے ہو کے کہ بند کرو بکواس، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی توہین مت کرو۔ کیا مطلب؟ ابھی آپ کے گھر پہ کوئی دھاوا بول دے ڈاکٹر صاحب، کمزور سے کمزور آدمی خود کمرے میں بیٹھے گا، بیوی کو بھیجے گا دروازے پر، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ علی کمرے میں بیٹھے رہے، فاطمہ کو بھیج دیا، اس سے بڑی توہین اور کیا کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ شیعہ کہتے ہیں اپنے کو، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اتنی بڑی توہین۔ اتنا بڑھیا موٹا اعتراض یہ ہے کہ کسی کی بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ جواب، اگر علی نے بھیجا ہوتا تب نہ یہ اعتراض ہوتا، تب ہم نے کہا علی نے بھیجا ہی نہیں، فاطمہ نے علی کو روکا۔ سوال، فاطمہ نے کیوں روکا؟ اب اس کا جواب یہاں آ رہا ہے۔ ان کو پتا چل گیا کہ بیعت تو ہونی نہیں ہے، لیکن بہرحال جانا تو ہے، تو ایک کام کرتے ہیں، کل چلو، بیعت ہو گئی الحمدللہ، بات ختم۔ اگر بیعت نہیں ہوئی تو چپ چاپ علی کو مار دیتے ہیں۔ اور یہ میں اس بنا پہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی کئی ایٹمپٹ امام پر جو ہے وہ حملہ ہو چکا ہے یا ہونے کی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو واقعات الگ ہے۔ اور علی کو مارنے کے بعد بہت آسان کام ہے، جتنا چاہیں گے آنسو بہا لیں گے کہ بھئی اس سے کون انکار کر سکتا ہے۔ وہ ذہن میں رہے کہ عباس نے کہا تھا اور مولا نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، کہ صاحب غدیر سے کون انکار کر سکتا ہے، حق تو علی کا تھا، ہم کب منکر ہیں، لیکن ہم ہی نے سنا کہ صاحب کہا گیا علی نے انکار کر دیا، تو جب علی نے انکار کر دیا تو بغیر حکومت کے تو نہیں سماج رہ سکتا نا، تو کسی نہ کسی کو تو بنانا ہی تھا، تو ہم نے چچا کو بنا لیا۔ اور صاحب ہم تو بڑے پیار سے بات کرنے آئے تھے اور ہم تو یہی کہہ رہے تھے کہ صاحب حق تو آپ کا ہے۔ ان کی بھی پلاننگ ڈاکٹر صاحب وہی تھی، سرکار بنا لو پھر ہاتھ پیر جوڑ لیں گے۔ یہ بھول گئے کہ سابقہ فاطمہ سے یہ سب ہو گیا۔ اب آئے کبھی دیکھیں، جہالت سارے اعتراضات کی بنیاد ہے۔ میرے بھی دماغ میں کیڑا گھوم پڑتے تھے، مگر اندر کیڑا یار مولا نے کیوں کم وقت جانے دیا فاطمہ کے پاس، لیکن اب سمجھ رہے باپ رے نہیں، وہ مولا کے لیے ضروری تھا، ورنہ اگر کہہ دیتے فاطمہ نہیں ملنا چاہتی تھی سب اڑا کیا دیتے، ارے وہ رحمت للعالمین کی بیٹی تھی معاف کیوں نہ کرتی، مگر کل جو ہے کھیل تو علی نے بگاڑ دیا، نہ جانے نہیں دیا وہاں تک، سارا الزام مولا پر آتا۔ اور ان کا صاحب ہم ملنا چاہتے ہیں، کہا جاؤ مجھ سے کیا ہوتا، فاطمہ یہ لوگ ملنا چاہتے ہیں، میں نہیں ملنا چاہتی، میں نے وعدہ کر دیا تھا تو بلا لیجیے، آ گئے یہ لوگ، سلام علیکم، ادھر سے آئے سلام علیکم۔ آخر میں جب بہت ہو گیا تو جناب مولا کائنات کی طرف متوجہ ہوئی، فرماتی علی ان لوگوں سے پوچھو، وہی حدیث جو شروع پڑا، سنا ہے تم نے میرے باپ کو، فاطمہ کو جس نے اذیت کی اس نے مجھے، اب سوچا یار بدیوں صحیح ہے، مان لو قادری کم آگے ہوئے جائے، ہاں صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے، جی جی فرمایا رسول اللہ نے، آسمان کی طرف سر اٹھایا، خدا گواہ رہنا انہوں نے ہمیں ستایا ہے، میں ہر نماز کے بعد بد دعا کروں گی۔ ایک ہو گیا آخری بات، اور تمام صلوات محمد اولاد کے اندر 3 حصہ اثر ماں کا آتا ہے، ایک باپ کا آتا ہے۔ امام حسین کی ماں کون ہے؟ بہت توجہ سنیے آپ، جو گھیر کے کربلا لایا 1 منٹ نہیں لگا معاف کرنے میں، ہے نا؟ آ کے آدمی شام سے گالی بک رہا امام حسن کو، بھیا بھوکے ہو، سواری نہیں ہے، کھانا لے لو، مکان، ارے چوتھے امام جانے کے آدمی گریانے لگا،
امام نے سنا ہی تو چلا کے کہا آپ ہی کہہ رہے ہیں. امام نے کہا تم ہی کو وائٹ کر رہے ہیں. تو اولاد کا حال یہ ہے ایک منٹ نہیں لگتا معاف ہونے میں. اور جناب فاطمہ یہ سب تو چلیے جانے دیجیے تازہ معاملہ ہے. مرتے وقت کیوں وصیت کیا کہ یہ لوگ میرے جنازے میں آئے؟ اس سے دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ یا تو آپ یہ کہیے کہ صاحب کربلا سے بھی بڑی مصیبت تھی کہ امام حسین نے تو کو معاف کر دیا جناب فاطمہ نے نہیں معاف کیا آپ لوگوں کو. یا اس کے پیچھے کوئی اور راز ہے. راز سمجھ لیجیے بس تمام مجلس. ایک صاحب ہے جن کا نام ہے ابن تیمیہ، بہت بدمعاش آدمی ہے. اس کی خاص بات بتاؤں گا آپ کو. پہلا کام تو یہ کہ جتنی فضائل کی حدیثیں اہل بیت کی ہوں گی سر اس میں 3-5 یہ کرتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اگر اس میں نہیں چل پائے تو ارے ایسا یہ فضیلت تھوڑی ہے، اس میں تو یوں مذمت کا پہلو نکلتا ہے. وہ بھی جگاڑ نہیں ہو پایا. اگر یہ کوئی ایک حدیث تھوڑی ہے، ایسی حدیث حضرت نے ان کے لیے کہا، ان کے لیے کہا. یہ اس ٹائپ کا مزاج. یہ حدیث اتنی پرفیکٹ ہے کہ یہ لوگ میرے جنازے میں نہ ہو کہ ابن تیمیہ نے اس کا انکار نہیں کر پایا. سنیے جانتے لیکن اس کی ترکیب کا نکل کہ فاطمہ نے وصیت کی یہ لوگ میرے جنازے میں نہ آئے تو ان کا کیا نقصان ہے؟ اپنا نقصان کیا وصیت کر کے. اس ٹائپ کا آدمی ہے. کیا مطلب کہ بھائی جتنا زیادہ پبلک آتی اتنا زیادہ دعا کرتی اتنا زیادہ فاتحہ پڑھتی. تو فاطمہ نے ان لوگوں کو روک کے اپنے نقصان تو کیا ہے. تو وہی دیہاتوں کی مثل بڑی غضب کی ہے. سمجھ گیا کیا؟ ٹکے کی دمڑی گئی کتے کی ذات پہچانی گئی. کم از کم یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ آپ کی اوقات کیا ہے. جس فاطمہ کے صدقے میں پورے محشر سے لوگ بچ سکتے ہیں اس کو تمہارے فاتحے کی ضرورت ہے. صلوات پر محمد تو اس کو ہم نے اس لیے سنا. یعنی یہ روایت اتنی پرفیکٹ ہے کہ ہمارے جنازے میں شریک نہ ہو کہ ابن تیمیہ بھی اس کا انکار. سوال یہ ہے کہ جناب فاطمہ نے کیوں نہیں معاف کیا؟ امام حسین معاف کریں، امام حسین معاف کریں. فاطمہ کو اتنی لگ گئی کہ آخر تک مرنے میں وصیت کر دی جنازے میں نہ. اس کے پیچھے بھی راز یہی ہے. بی بی کو پتا ہے ایک ابن تیمیہ تم جانتے ہو نا، میرے پاس سے وہ ہزاروں سال پتا نہیں کتنے تیمیہ نکلے. اور اگر فاطمہ یہ وصیت نہ کرتی نا تو پورا میدان صاف تھا کرنے کے لیے کہ وہ جو پہلی مرتبہ گئی تھی نا تو وہ کیس یہ نیا نیا میٹر تھا، تازہ معاملہ تھا، دل کو تکلیف تھی، منع کر دیا. لیکن مرنے سے پہلے سب ٹھیک ہو گیا تھا، معاف کر دیا تھا، آنا جانا ہو گیا تھا. اس خاطر فاطمہ نے مرتے وقت وصیت کی تاکہ اب پڑھنے کی گنجائش نہ رہ جائے. صلوات پر محمد آئے. دوسرے دن پھر کھٹکھٹایا. کیا ہے؟ علی کو نکالیے. نہیں آئے. ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں تمہارے نبی کے بچے ہیں. ہم سے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ کون رہتا ہے. آگ لگا دی گئی، گھر جلا دیا گیا. ایک شخص آگے بڑھا، زور سے اپنے پیروں سے دھکا، دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور آن کے بی بی کے سینے پہ لگا. میں نے نہیں پڑھا ہے کسی کتاب میں، نہیں معلوم مجھ کو. ایک بزرگ عالم کا مرثیہ ہے. اتنا بڑا عالم بغیر روایت دیکھے یہ مرثیہ نہیں کہے گا. فرماتے ہیں لست ادری ما قصۃ المسمار سن صدرہا خزینۃ الاسرار. میں کیا بتاؤں تم لوگوں کو پیل کا قصہ کیا ہے. اس سینے سے پوچھو جس سینے میں یقین ہے. اس کا مطلب یہ ہے شاید اس دروازے میں شاید کوئی کیل تھی. جوان کے دروازہ لگا ہے سینے پر تو کیل بی بی کے سینے میں دھس گئی ہے. پیچھے دیوار ہے، سامنے سے دروازہ. کچھ دیر تک ان لوگوں نے دبائے رکھا ہے. اندر آئے.
جیسے ہی بیوی در و دیوار کے درمیان سے نکلتا ہے اپنا درد کی معمولی اذیت ہے لیکن اپنا درد بھول گئے، اپنا غم بھول گئے، آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو، خدا کی قسم پڑھنے کے لائق نہیں ہے، خدا کی قسم پڑھنے کے لائق نہیں ہے، لیکن چھٹے امام نے کہا بتاؤ ہمارے چاہنے والوں کو کہ ہم پر گزری کیا ہے۔ دو روایتیں ہیں بس ختم کر دیا میں نے۔ کہتے ہیں قنفذ نام کا آدمی ہے، وہ آیا، اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا، اتنی زور کا کوڑا اس بازو پر بیوی کے مارا ہے کہ وہ کوڑا لپٹ گیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے جیسے لوگ بازو پر کالا تعویذ باندھتے ہیں ویسے ہی شہزادی کا بازو سیاہ ہو گیا تھا، بعض کتابوں میں گھوڑا ہو گیا تھا، آخر عمر تک ٹھیک نہیں ہوا۔ بتاؤں گا آپ کو، یہی کمبخت قنفذ بعد میں گورنر ہو گیا۔ دوسرے دور خلافت میں سارے گورنروں کی آدھی پراپرٹی ضبط ہو رہی تھی، سارے گورنروں کی، قنفذ کو نہیں چھیڑا گیا۔ سلیم ابن قیس ہلالی آئے مولا کے پاس، ایسے ہی تذکرتاً، مولا سنا آپ نے کیا؟ سارے گورنروں کی آدھی جائیداد ضبط ہوئی، قنفذ کو نہیں چھیڑا گیا۔ مولا رونے لگے۔ سلیم نے کہا مولا کیا ہوا؟ میں نے کیا کہا؟ کہا نہیں تمہاری بات نہیں بین، کہا جانتے ہو قنفذ کو یہ چھوٹ کیوں ملی ہے؟ مولا کیوں؟ کہا یہ اس کوڑے کا شکرانہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے، نہیں پڑھنے کے لائق ہے خدا کی قسم۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ایک شخص نے تلوار نکال لی، تلوار کے دستے سے بی بی کے شکم مبارک پر اتنی زور کی ضرب لگائی کہ بی بی کی چیخ نکل پڑی، یا فضت خدینی لقد سقطت ما فی احشاء، عزا مجھے پکڑ لو، مجھے سہارا دے دو، میرا بچہ مر گیا۔ ادھر سے مولا چیخ پڑے، یا فضت ادرکی مولاتکی، فضا اپنی بی بی کی خبر لو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بے ہوش ہو، ظاہر سی بات ہونا تھا، بے ہوش ہو۔ امیر المومنین کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا گیا، لے کے چلے گئے۔ جیسے ہی بی بی کو غش سے افاقہ ہوا، پہلا سوال علی کا، جیسے ہی بتایا گیا گرفتار کر لیا گیا، دوست سر پہ ردا ڈالی، گھر سے نکل پڑی۔ یہ مشہور ہے، ایک کتاب میں نے پڑھا کہ چلا نہیں جا رہا تھا، اور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اس واقعے کے بعد۔ تب تو اس کتاب میں تھا کہ دو طرف سے دونوں بازو خاندان کی دو عورتوں نے پکڑایا اور پکڑا کے گھر سے باہر لے کے آئے، فرمایا خلو ابن عمی، چھوڑ دو علی کو ورنہ بابا کا کرتا سر پہ رکھ لوں گا۔ پانچویں امام فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر دادی ہماری کرتا رکھ لیتی نبی کا ایک آدمی زندہ نہ بچتا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں فرمایا چھوڑ دو علی کو ورنہ سر کے بال کھول دوں گی۔ سلمان کہتے ہیں مسجد نبوی بلند ہونے لگی، ادھر مولا کا حال یہ گردن پہ تلوار رکھی ہے، حضرت کی مٹھیاں یہ بند ہیں۔ کچھ لوگ طاقت لگا رہے ہیں کہ کھول کے ہاتھ چھلا کے شور مچا دے، ہو گئی بیعت، ہو گئی بیعت۔ کہتے گردن پہ تلوار رکھی ہے، بیعت کرو نہیں مار دیں گے۔ کہ اتنے میں بی بی کی آواز آقا کے کانوں میں پہنچی، کیا ہے میرا مولا، کتنا قریب ہے میرا مولا۔ اس عالم میں جب یہ گردن پہ تلوار رکھی، بلایا اشارے سے سلمان یہاں آؤ۔ جی مولا، کہ دوڑ جاؤ، فاطمہ سے کہہ دو گھر چلی جائے۔ اے سلمان اگر فاطمہ نے بددعا کر دی نا مدینے میں کوئی بچے گا نہیں۔ سلمان کہتے ہیں میں دوڑا دوڑا آیا، میں نے کہا بی بی آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، آپ عذاب کا سبب مت بنیے۔ فرمایا میرا بھی مزاج نہیں ہے یہ، مگر اے سلمان کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو یہ لوگ علی کو مارنا چاہتے ہیں، اور میں سب برداشت کر سکتی ہوں، علی کا قتل کیسے برداشت کر لو؟ پر اتنا سننا تھا۔ سلمان کہتے بی بی تو میں خود سے منع کرنے تھوڑی آیا،
پھر مجھ سے علی نے کہا ہے زہرا سے کہہ دو گھر چلی جا. علی نے کہا ہے جی میں علی کی اطاعت گزار. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں بھی پڑھتا ہوں میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے. مرحوم کے ایصال ثواب کرے اس لیے کہ یہ دل کو سب پر آنا ہے, ہم سب پر آنا ہے. ایک دن ہم لوگ بھی قبر کے کونوں میں ہوں گے اور انتظار کر رہے ہوں گے کوئی جاننے والا فاتحہ دے, کوئی جاننے والا کچھ ہم کو بھیج دے. تو آج ہم بھیجے رہیں گے تو کل کو ہمارے ساتھ بھی ہوگا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگار ہے سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس بی بی زہرا کے ذکر کا ثواب مرحوم و مغفور کمال حسن ابن بندے حسن مرحوم ضرور تک پہنچا دے. ان کے گناہوں کو بخش دے. جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. يا عبد الله على الرحية حل بإسرائيل عليك الإسلام الله ولا نقيم ولا جعله واقع لحم مني السلام على الحسين وعلى علي الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك غني الغرباء. السلام عليك ضعيف الضعفاء والفقراء. السلام عليك أشهد الشهور. السلام عليك أنيس النفوس أيها المشهور بأرض الكروس. السلام عليك مميت الشيعة والذرار في يوم الجلال. السلام عليك سلطان العرب والعجم. السلام عليك أبا الحسن علي بن موسى رحمه الله وبركاته. السلام عليك مولانا يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى مخرجك ظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك رحمة الله وبركاته.